السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے عشرہ ذی الحجہ کے مقبول دن اور راتوں کے بارے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں سے کسی دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا کہ عشرہ ذی الحجہ کے دنوں میں بندے کا عبادت کرنا محبوب ہے۔ یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں کسی دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا کہ ان دنوں میں یعنی عشرہ ذی الحجہ میں اللہ تعالیٰ کو بندے کا عبادت کرنا محبوب ہے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک عبادت کرنا کتنا زیادہ فضیلت والا اور ثواب والا اور اجر والا کام ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرنا چاہیے۔ جتنی زیادہ عبادت ہو سکے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، نفلی نماز پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں اور تسبیح و تحلیل کریں اور تکبیر و تحمید بیان کریں۔ اور ان دنوں میں یعنی عشرہ ذی الحجہ میں یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں تکبیر تشریق جو ہوتی ہے تو اس کا خاص ورد کریں، اس کا پڑھنے کا خاص اہتمام کریں۔ اور تکبیر تشریق کے کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ تو ان دنوں میں تکبیر تشریق کا پڑھنے کا خاص اہتمام بھی کریں، یہ بہت ہی زیادہ ثواب والا اور اجر والا عمل ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ کے ہر دن میں روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، یعنی عشرہ کے ہر دن کا روزہ سال بھر روزوں کے برابر ہے۔ یعنی اگر ہم ان دنوں میں 1 روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اگر ہم عشرہ ذی الحجہ میں یعنی 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک اگر ہم 9 روزے رکھتے ہیں تو اللہ تعالی ہم کو 9 سال روزہ رکھنے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر کسی نے 5 روزے رکھ لیے، 3 روزے رکھ لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 سال یا 5 سال روزے رکھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اتنی زیادہ فضیلت ہے ان دنوں کی، تو ان دنوں کو ہم لوگ ان دنوں کو ہم لوگ لاپرواہی میں نہ گزاریں، بلکہ ان دنوں کو ہم لوگ عبادت میں گزاریں اور تہجد کی نماز میں گزاریں اور نفلی نماز میں گزاریں اور عبادت میں گزاریں اور قرآن مجید پڑھنے میں گزاریں۔ جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی ان دنوں میں عبادت ہو سکے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کیونکہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو بہت ہی زیادہ مقبول دن ہیں۔ اور ایک روایت میں تو جہاں تک ہے کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ عبادت کو پسند فرماتا ہے، محبوب فرماتا ہے کہ جتنا کہ رمضان شریف کے دنوں میں عبادت کرنا ہوتا ہے، یعنی رمضان شریف کے جتنی زیادہ عبادت کرنے کی فضیلت ہے اتنی ہی ان دنوں میں بھی عبادت کرنے کی فضیلت ہے اور اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ ان دنوں میں بھی عبادت کرنے کا عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو ان دنوں میں یعنی عشرہ ذی الحجہ میں ذی الحجہ کے 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک کی بلکہ پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں عبادت کرنے کے بہت ہی زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مہینے میں عبادت کرنا بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، محبوب ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی
ہر رات کا قیام یعنی عشرہ ذی الحجہ کی ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ یعنی جتنا زیادہ ثواب آپ کو شب قدر میں جاگنے کا ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر رات میں جاگنے کا اور عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ جو شخص ان راتوں میں قیام کرے گا یعنی رات میں جاگے گا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، نفلی نماز پڑھے گا، تہجد کی نماز پڑھے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرے گا، تسبیح و تحلیل کرے گا، تکبیر و تحمید بیان کرے گا اللہ تعالیٰ، تو اس کے قیام میں یعنی عشرہ ذی الحجہ کے قیام میں یعنی 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک کی اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا کہ جتنا شب قدر کی رات میں جاگنے کا اور عبادت کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو ہم لوگ خود اس سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں عبادت کرنا کتنا زیادہ محبوب ہے، اور اوپر حدیث بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ عبادت کرنا پسند ہے بندے کا کہ اور بھی دن ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے جتنا اس مہینے میں عشرہ ذی الحجہ میں عبادت کرنا بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، محبوب ہے۔ تو اس لیے ان دنوں کو ہم ضائع نہ ہونے دیں، بلکہ ان دنوں میں ہم اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کا خوب ہم ذکر و اذکار کریں اور اللہ تعالیٰ کی ہم پاکی بیان کریں اور ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیں اور ذکر و اذکار کریں اللہ تعالیٰ کا۔ اور اس مہینے کی بلکہ عشرہ ذی الحجہ کی اس بات سے بھی اس کی عظمت کا اندازہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ والفجر میں عشرہ ذی الحجہ کے دن اور رات کی قسم کھائی ہے، تو اس سے بھی اندازہ لگتا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے دن اور رات کی کتنی زیادہ عظمت ہے اور کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے، عشرہ ذی الحجہ کے دن اور رات کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ تو اس سے بھی اندازہ لگتا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے دن اور رات کتنی زیادہ عظمت والے ہیں اور فضیلت والے ہیں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے کتنی زیادہ بڑھے ہوئے ہیں۔ تو اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ رمضان کے مہینے میں جتنی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہم لوگ اس مہینے میں جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو سکے عبادت کریں۔ اور رہی بات 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، تو یہ ہم لوگ کب رکھیں، اور کیونکہ سعودی کے اعتبار سے اگر رکھیں گے تو وہاں پر 1 دن پہلے 9 ذی الحجہ ہو جاتی ہے اور جہاں پر 1 دن بعد میں، تو ہم لوگوں کو جہاں ہم لوگ رہتے ہیں اس کے اعتبار سے روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر ہم ہندوستان کے اندر رہ رہے ہیں تو ہندوستان کے اندر جس دن 9 ذی الحجہ ہوگی اس دن ہم روزہ رکھیں گے۔ تو لیکن اگر ہم 8 اور 9 2 دن روزہ رکھ لیتے ہیں تو یہ بہتر ہے اور اچھا ہے کہ وہاں کے بھی اعتبار سے ہو جائے گا اور جہاں کے بھی اعتبار سے ہمارا روزہ ہو جائے گا۔ تو 2 دن اگر ہم روزہ رکھ لیں 8 اور 9 تو یہ اور بھی زیادہ بہتر ہے اور اچھا ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں رہ جائے گا۔ بلکہ اگر وہاں کے اعتبار سے ہمارا روزہ اگر مانا جائے گا تو تب بھی ہمارا روزہ 8 تاریخ جو ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ ہمارا مان لیا جائے گا، اور اگر ہمارا روزہ 9 ذی الحجہ والا جہاں کے اعتبار سے اگر مانا جائے گا تو ہمارا جہاں کے اعتبار سے بھی ہم نے روزہ رکھ لیا تو جہاں کے بھی اعتبار سے ہمارا روزہ ہو جائے گا۔ تو ہم 8 اور 9 2 تاریخ 2 روزے ہم لوگ رکھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے اور اچھا ہے۔ نہیں تو اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا ہے کہ صرف 1 ہی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ ہندوستان کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کی تاریخ جس دن ہوگی اس دن روزہ رکھ لے، انشاءاللہ اللہ عز و جل کی رحمت سے برکت سے ہم لوگوں کا روزہ ہو جائے گا، کیونکہ روزے کے لیے وقت معیار ہے۔ تو ہندوستان کے اندر جب وقت ہوگا تبھی ہم لوگ روزہ رکھیں گے، جس دن 9 ذی الحجہ ہوگی تو اس دن ہم لوگ روزہ رکھیں گے انڈیا میں، اور وہاں پر جس دن 9 ذی الحجہ ہوگی تو وہاں کے لوگ وہاں پر روزہ رکھ لیں گے 9 ذی الحجہ کو۔ اور لیکن اگر ہم لوگ 2 روزے رکھ لیتے ہیں 8 تاریخ کو، 8 ذی الحجہ کو اور 9 ذی الحجہ کو، تو یہ زیادہ بہتر ہے اور اچھا ہے۔ تو یہ تھی کچھ باتیں ذی الحجہ کے عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے جو ہم نے اب لوگوں کو بتایا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔